وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 59 سے شروع کریں گے۔ وَمَا مَنَعَنَا أَن نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ۔ یہ بار بار قریش مکہ آپ سے نشانی مانگتے تھے کہ آپ رسول ہیں تو کوئی حصی معجزہ دکھائیں ہمیں، ایسی چیز جو خرق العادت ہو، یعنی فزیکل لا کو توڑتی ہوئی ایسی چیز دکھائیں۔ کہتے تھے کہ اگر آپ واقعی رسول ہیں تو یہ مکے کی ساری زمین جو ہے یہ سرسبز ہو جائے، یہاں چشمے بہنے لگیں، آپ کے لیے ایک بڑا سا محل بن جائے۔ یہ سب ڈیمانڈ یہ آپ سے کر رہے تھے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے جواب میں کہہ رہے ہیں کہ نہیں روکا تھا ہمیں، وَمَا مَنَعَنَا أَن نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ، نہیں روکا تھا ہمیں کہ ہم کوئی آیات بھیجتے، کوئی نشانی بھیج دیتے، کوئی معجزہ دکھا دیتے ان کو، إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ، مگر یہ کہ اس سے پہلے بھی جو پہلے تھے، جو پہلے رسول آئے تھے، ان کے قوموں نے بھی نشانیاں مانگی تھی اور انہوں نے پھر نشانیاں مانگ کے پھر نشانیوں کو جھٹلا دیا یا اس کی رعایت نہ کر سکے۔ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ، اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے سمود کو بھی ان کے کہنے پر، قوم سمود جن کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو رسول بنا کے بھیجا گیا تھا، اونٹنی بھیجی تھی جو کہ واضح نشانی تھی، بڑی بصیرت افروز نشانی تھی۔ فَظَلَمُوا بِهَا، پس انہوں نے نشانی کی رعایت نہ کی، ظلم کیا اس کے ساتھ۔ وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ، اللہ فرما رہے ہیں کہ نہیں بھیجتے ہم اپنی آیات، اللہ کے آیات پہ نشانی ہے نا۔ وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا، اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم جو آیت بھیجتے ہیں یا نشانی بھیجتے ہیں کس لیے بھیجتے ہیں؟ إِلَّا تَخْوِيفًا، تخویفہ جو ہے یہ خوف سے ہے، اس کا روٹ ورڈ، یعنی خوف دلانے کے لیے، لوگوں کو ڈرانے کے لیے۔ وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا، اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم بھیجتے نہیں نشانی مگر صرف لوگوں کو انصار کرنے کے لیے، تاکہ وہ ڈر جائے۔ وہ معجزات جو دلیل نبوت کی حیثیت سے پیش کیے جائیں، جن کا مطالبہ کچھ کفار مکہ کر رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار کہہ رہے تھے کہ وہ نشانی دکھائیں، ہمیں حصی معجزہ دکھائیں۔ پھر اگر ایسا معجزہ دیکھ لینے کے بعد جب کوئی قوم نہیں مانتی تو لا محالہ ان کو تہس نہس کر دیا جاتا ہے، جیسا کہ بہت ساری قوموں کے ہم ذکر پڑھ چکے ہیں سورہ ہود میں، سورہ الاعراف میں، ایک کے بعد ایک کو ختم کیا گیا۔ سورہ ہجر میں بھی کہ کیا ہوا قوم نوح کے ساتھ، اسی طرح ان کے سامنے نشانی تھی، کشتی بنا رہے تھے نوح علیہ السلام اور بہت ساری نشانیاں بھی دکھائی گئیں۔ اسی طرح کیا ہوا قوم سمود کے ساتھ، صالح علیہ السلام کی قوم کے ساتھ، اسی طرح کیا ہوا قوم عاد کے ساتھ، ہود علیہ السلام کی قوم کے ساتھ، اسی طرح کیا کیا ہوتا رہا باقی رسولوں کے۔ جو رسول آئے وہ جب نشانیاں دکھاتے رہے، لیکن نشانیوں پر جب انکار کیا گیا، وہ معجزات دیکھ کر انکار کیا گیا تو ان کو سب کو مٹا دیا گیا۔ تو یہ قوم بار بار مانگ رہی تھی۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ اس سے پہلے بہت ساری متعدد قوموں نے رسولوں سے معجزہ مانگا اور معجزہ دیکھنے کے بعد بھی مان نہ لائے تو پھر ان کو مہلت نہیں ملی۔ اور اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو مہلت دے رہے ہیں تو اس لیے دے رہے ہیں کہ تاکہ یہ ایمان کی طرف آ جائے، یہ اللہ کی رحمت ہے مہلت۔ اور سمود کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ جب یہ شام کی طرف جاتے تھے تو یہ دیکھتے تھے کہ وہاں قوم سمود کی نشانیاں، وہاں وہ جگہ بھی موجود تھی جس سے صالح علیہ السلام نے جو اونٹنی بھیجی تھی، جسے اللہ کی اونٹنی کہا گیا، وہ پانی پیتی تھی۔ اور اسی طرح قوم سمود نے پہاڑوں میں جو گھر تراشے تھے وہ آج بھی موجود ہیں، آج بھی بتا رہے ہیں کہ یہاں کتنی ویرانی ہے، آج بھی بتا رہے ہیں کہ اس قوم نے اللہ کے ساتھ بے وفائی کی، اس قوم نے نشانی مانگی پھر بھی ایمان نہیں لے کر آئے، تو ان کا کیا انجام ہوا۔
حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ ان کو کچھ نہ کچھ تو معجزے دکھاتے رہے. سورج کو گرہن لگ گیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے کے لیے قیام کیا اور بہت لمبا قیام کیا. یعنی جب ایسی کوئی نشانی آتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ آپ نبی رحمت ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ شفیق نبی ہیں، آپ اپنی قوم کے لیے بڑی زیادہ محبت رکھنے والے نبی ہیں، تو آپ کو لگا کہ اللہ کا عذاب نہ آ جائے. لمبا قیام کیا، پھر آپ نے رکوع کیا، رکوع بھی لمبا کیا، پھر سجدہ کیا، وہ بھی لمبا کیا. پھر جب سورج روشن ہو گیا تو آپ نے لوگوں سے خطاب فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی پہلے تو حمد و ثنا بیان کیا آپ نے، اللہ کی حمد اور اس کی ثنا، اور پھر فرمایا کہ بے شک سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے ایک ہے، ان کو کسی کی موت یا زندگی کی وجہ سے گرہن نہیں لگتا. جب تم دیکھو کہ یہ گرہن لگا ہے تو اللہ کی کبریائی بیان کرو، اللہ کی ثنا، اس کی بڑائی بیان کرو، اللہ سے دعا مانگو، نماز پڑھو اور صدقہ کرو، اللہ سے زیادہ اللہ اکبر تعلق بنانے کی کوشش کرو. اللہ سے زیادہ غیرت والا کوئی نہیں ہے کہ اس کا بندہ یا بندی زنا کرے. اے امت محمد، اللہ کی قسم تم ان باتوں کو جان لو جن کو میں جانتا ہوں. یہ بہت ہی ہم لوگوں سے چھپ کر تو ایسی حرکتیں کریں کہ لوگوں نے نہیں دیکھنا، لوگوں کے سامنے نہ کریں اور اللہ سے شرم نہ آئے، غیرت نہ آئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم اگر تم وہ جان لو جو میں جانتا ہوں تو بہت کم ہنسو اور بہت زیادہ رو. اللہ اکبر، صحیح مسلم کی حدیث ہے. اگلی آیت اللہ فرمانے وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ، جب کہا ہم نے آپ کو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ بے شک اللہ نے ان کا احاطہ کر لیا ہے، یہ کفار مکہ کا. وَمَا جَعَلْنَا، اللہ فرمانے نہیں بنایا ہم نے الرُّجَ اللَّتِي، جو ہم نے آپ کو خواب میں دکھایا تھا، الا فتنۃ للناس، کہ یہ لوگوں کے لیے فتنہ بن گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا دکھایا تھا؟ جو اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو دکھایا تھا جب آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معراج کروایا تھا. الا فتنۃ للناس، لوگوں کے لیے فتنہ. وشجرۃ الملعونۃ فی القرآن، اور جو لعنت درخت کی مثال دی گئی ہے قرآن میں. وَنُخَوِّفُوهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا، تاکہ وہ خوف کھائیں، تاکہ وہ خوف زدہ ہو جائیں، تاکہ پلٹیں اللہ کی طرف. لیکن نہیں برا ان کا، اس کے باوجود، آپ کی باتیں سننے کے باوجود بھی سرکشی اور زیادہ بڑھ گئی، زیادہ سرکش ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے ابتدائی دور میں ہی قریش مکہ نے آپ کی مخالفت اور مزاحمت شروع کر دی تھی آپ کے خلاف. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے کہ ہم نے صاف صاف یہ اعلان کر دیا تھا کہ ہم ان سب کو گھیرے میں لے چکے ہیں، یہ آپ کیا بال بھی پیکھا نہیں کر سکتے، چاہے ایڑی چوٹی کا زور لگا لے، یہ کسی طرح بھی دعوت کا راستہ نہ روک پائیں گے. اور یہ کام آپ کے ذمے ہے. وہ ان کی ہر مزاحمت کے باوجود جو آپ کے ذمے ڈال دیا گیا ہے، یہ دعوت کا تبلیغ کا کام، وہ ان کی ہر مزاحمت کے باوجود پورا ہو کر رہے گا. اب اگر ان لوگوں کو معجزہ دیکھ کر خبردار ہونا ہے تو انہیں یہ معجزہ دکھایا جا چکا ہے کہ جو کچھ ابتدا میں کہہ دیا گیا تھا، جو آپ نے خواب میں بتایا، جو آپ نے خواب میں، تو چلو الحمدللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب بھی سارے سچے ہیں. اسراء کا سفر ایسا تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جسم کے ساتھ کیا تھا، اور آپ نے آ کر بتا بھی دیا، اور انہوں نے آپ سے بہت سارے کراس کویشچن پوچھے تھے، سب کچھ اللہ نے آپ کے سامنے کر دیا اور آپ ان کو بتاتے رہے. لیکن پھر بھی اللہ اکبر یہ مخالفت کرتے رہے. بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت کا کام کر رہے تھے وہ اللہ کے اذن سے کر رہے تھے. اللہ آپ کے ساتھ تھا. وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا، کافی ہے اللہ آپ کے ساتھ گواہ کے طور پر. وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور کافی ہے اللہ کارساز کے طور پر آپ کے ساتھ. تو اللہ آپ کے ساتھ تھا. یہ بات اللہ نے مخالفین کو گھیرے میں جو لے رکھا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کہ اللہ حفاظت کر رہے ہیں، یا آپ اللہ کی حفاظت میں ہیں دعوت کا کام کرتے ہوئے.
اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ بروج میں بھی فرما رہے ہیں بَلِلَّذِينَ كَفَرُوا فِي تَكْذِيب، بلکہ یہ کافر جو ہے مشرکین مکہ یہ جھٹلا رہے ہیں آپ کو بھی اور آپ کی دعوت کو بھی. وَاللَّهُ مِن وَرَائِهِم مُحِيطٌ، جبکہ اللہ نے تو ان کا احاطہ کر لیا ہے، ان کے ساتھ کیا ہونا ہے. ان کو پہلی قسط مل گئی تھی غزوہ بدر میں، 70 جو ہیں وہ قید ہوئے اور 70 ہی قتل کر کے ان کے سر کاٹ کے اندھے کنویں میں پھینکے گئے، جن میں جو سب سے بڑا سردار تھا، جو اس قوم کا فرعون تھا ابو جہل، اس کا بھی سر کاٹا گیا. بہرحال اللہ فرمانے جو ہم نے آپ کو خواب دکھایا تھا، اشارہ ہے معراج کی طرف، یعنی رویا خواب کے معنی میں نہیں بلکہ حقیقت کے معنی میں آتا ہے، کیونکہ یہاں لفظ جو ہے بلکہ آنکھوں سے دیکھنے کے معنی میں آتا ہے. یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ محض خواب ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب سناتے تو ان کو کوئی تکلیف بھی نہ ہوتی. وہ کہتے کہ ٹھیک ہے خواب میں تو جو مرضی دیکھ لیا ہے، لیکن جب آپ نے ان کو بتایا کہ میں بنفس نفیس کیا تھا، اللہ نے مجھے یہاں سے بیت المقدس اور پھر وہاں سے آسمانوں کی سیر کرائی. انہوں نے پوچھا تھا کہ آپ جب آئے تھے تو راستے میں ہمارا ایک قافلہ تھا جو آپ نے، اور بیت المقدس بھی آپ نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا. انہوں نے جب نشانیاں پوچھی تو آپ نے سب ایک ایک کر کے اللہ نے بیت المقدس آپ کے سامنے کر دیا اور آپ نے وہ نشانیاں بھی بتائیں اور وہ قافلے کے بارے میں بھی آپ نے بتا دیا. لیکن وہ ان کے لیے فتنہ بن گیا. اللہ اکبر، کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. اور پھر انہوں نے آپ پر اللہ اکبر جنون کا الزام لگایا. آپ نے جو وہ شجرۃ ملعونۃ جو ہے، ملعونۃ جو ہے، ملعون جو شخص جو ہے، شجر درخت کو کہتے ہیں ملعون، جس پر لعنت کی گئی ہو. تو جب آپ نے کہا کہ جہنم میں ایک ایسا درخت ہے جس کا کھانا جہنمی کھائیں گے، تو انہوں نے اور بھی مذاق اڑایا. اللہ اکبر، کہنے لگے کہ لو یہ جہنم جو ہے کہہ رہے ہیں آگ ہوگی اور اس میں درخت بھی اگا ہوا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے. اللہ اکبر، اللہ کی قدرت سب کچھ کر سکتی ہے. اور دوزیوں کو اس میں کھانا پڑے گا. اس پر لعنت سے مراد ہے کہ اللہ کی رحمت سے دور ہونا، یعنی وہ اللہ کی رحمت کا نشان نہیں ہے، بلکہ ایسے لوگوں کی جو جہنمی لوگ ہیں ان کی غذا بنے گا، کانٹے اور یہ اس میں ہیں. اور جب ملعون لوگوں کے لیے اللہ نے اس کو پیدا کیا تاکہ وہ بھوک سے تڑپ رہے ہوں تو مزید تکلیف اٹھائیں اس کو کھاتے ہوئے. اس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ دخان کی آیت نمبر 43 سے 46 میں بیان فرما رہے ہیں ان شجرۃ الزقوم، کہ بے شک زقوم کا درخت طعام الاسیم، یہ تو گناہ گاروں کا کھانا ہوگا. کل مخلل یغلی فی البطون، تو یہ ان کے پیٹوں میں جب کھائیں گے تو ایسے کہ ان کے پیٹ میں ایسے لگے گا جیسے کہ چل رہا ہے، آگ لگا دیا کغلی الحمیم، جیسے کہ آگ لگاتی ہے نا، آگ سے آگ لگتی ہے، یہ اتنی جلن ہوگی، اتنی تکلیف ہوگی ان کو. اللہ فرما رہے ہیں وَنُحَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا، ہم ان کو خوف دلا رہے ہیں لیکن ان میں سرکشی کے علاوہ کچھ نہیں بنا. ہم نے ان کو بلائی کے لیے، ان کی بلائی کے لیے آپ کو معراج کے مشاہدات کرائے تاکہ آپ اپنی آنکھوں سے عین یقین سے دیکھ کر ان کو بتائیں. اور ان کو پتہ ہے کہ آپ صادق و امین ہیں، اور آپ جیسا صادق و امین جب ان کو بتا رہا ہے کہ جنت اور جہنم یہ سب حقیقت ہے اور یہ کچھ ہوگا، ان حقیقتوں کے بارے میں بتا دیا، متنبع بھی کر دیا کہ یہ اعمال ہیں جو جہنم میں لے کے جانے والے ہیں اور یہ اعمال ہیں جو جنت کا وارث بنانے والے ہیں. اور اللہ تعالیٰ ان کو زقوم کے درخت سے کھلائے گا جس کا کھانا اتنا برا ہوگا کہ ان کے پیٹ میں جا کے کھولے گا اور ان کے پیٹ میں آگ لگا دے گا. تو انہوں نے مذاق اڑایا. تو ایک طرف تو یہ کہہ رہے کہ جہنم میں آگ ہوگی اور دوسری طرف درخت بھی اگیں گے. اگلی آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اب یہاں سے قصہ آدم و ابلیس ایک دفعہ پھر آیا ہے. اس سے پہلے اس قصے کو ہم پڑھ چکے ہیں 3 جگہ پر، سورہ البقرہ میں، پھر سورہ الاعراف میں، پھر سورہ ہجر میں بھی. اب یہاں پھر آیا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، کہا اللہ فرما رہے کہ ہم نے جب کہا کس سے، اللہ اکبر، فرشتوں سے کہ آدم کو سجدہ کرو، اس کے لیے سجدہ تعظیمی کرو. وَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، سب چونکہ ماسوائے ابلیس کے. قَالَ أَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا، کہنے لگا کہ اللہ کیا میں اس کو سجدہ کروں جس کو تو نے مٹی سے بنایا ہے. قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ، اور کہنے لگا کہ وہ اے اللہ تو دیکھ ذرا جس کو تو نے مجھ پر فضیلت دی ہے نا، اور اگر تو مجھے اب مہلت دے دے إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت تک کے لیے، لَأَحْتَنِكَنَّ، تو میں جڑ کاٹ کے رکھ دوں گا.
جڑ اکھاڑ کے رکھ دوں گا، ذریاتہ اس کی نسلوں کی، الا قلیلا مگر تھوڑے ہی بچ پائیں گے. ایسا ان کو میں بھٹکاؤں گا کہ بہت تھوڑے ہی بچ پائیں گے، بہت تھوڑے ہی میرے جو میں ان کو خواب دکھاؤں گا، جو ان کو میں اللہ اکبر لمبی لمبی خواہشوں کے پیچھے لگاؤں گا، جو ان کے ساتھ میں کروں گا، بہت کم بچ پائیں گے. اس کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا سورہ الاعراف میں بھی کہہ رہا تھا کہ میں ان کے دائیں سے بھی آؤں گا، بائیں سے بھی آؤں گا، اوپر سے بھی دائیں بائیں آگے پیچھے دونوں طرف سے آؤں گا. تو یہ نہیں پائیں گے اللہ، بس وہی بچیں گے جن کو تو بچا لے گا، ورنہ کوئی نہیں بچ پائے گا میرے سے. اگلی آیت نمبر 63 میں آتا ہے قال اذهب فمن تبعک منهم فإن جہنم جزاؤکم جزاء موفورا. اللہ فرما رہے ہیں کہ دفع ہو جا تجھے مہلت بھی دی، اور یہ بھی کہ فمن تبعک جو تیری تباہ کریں گے، جو تو کہے گا اس تیرے پیچھے چل پڑیں گے، منہم ان میں سے یعنی انسانوں میں سے، وَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ تو ایسے سب کا اللہ اکبر بدلہ کیا ہے، ان کی جزا کیا ہے بدلہ، جزا موفورا پورے کا پورا سزا ملے گی ان کو. کسی کو بھی جو ہے جو تیرے شیطان کی پیروی کرے گا، شیطان کو اپنا مان لے گا اور شیطانی کام کرے گا تو وہ اپنی سزا بھگت کر رہے گا. اللہ نے پھر اس کو اور بھی قوتیں دی، اس نے مہلت مانگی تھی. اللہ فرما رہے ہیں وَاسْتَفْزِزْ تو بہکا ان کو، پھسلا ان کو دین سے، مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ جس کو تو چاہے، بِصَوْتِکَ اپنی آواز سے، وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِکَ اور تو ان پر چڑھائی کر اپنے پیادہ سواروں کے ساتھ. خیل جو ہے گھوڑوں کے لیے آتا ہے، یعنی گھڑ سواروں کے ساتھ جو تیرے سوار لشکر ہے ان کے ساتھ، وَرَجِلِکَ اور بِخَيْلِکَ وَرَجِلِکَ اور اپنے پیادے لشکروں کے ساتھ، وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ اور تو شریک ہو جا. اتنی قوت دی تھی اللہ نے، یہ دنیا پیادے ہی امتحان کے لیے کی ہے. کوئی تو داخل ہو جائے ان کے مالوں میں بھی، اپنا حصہ ڈال لے، کہ وہاں خرچ کریں جہاں تو چاہتا ہے، شیطانی کاموں میں مال خرچ ہوں، شیطانی کاموں کے ذریعے مالوں کو حاصل کرے، والولاد اور ان کو اولادیں بھی اس طرف لگا دے. اور آج تو ہم خود لگا رہے ہیں اپنے بچوں کو، خود مشنریوں کے حوالے کر کے اور یورپ اور امریکہ بھیج کر ان کو ویسے بنا رہے ہیں جیسا وہ چاہتے ہیں، الا ماشاء اللہ، مگر جس کو اللہ تعالیٰ کرم کرے. وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غَرُورًا اللہ ہمارے ان کو وعدے دلا، لمبی امیدیں، لمبے وعدے، اور نہیں ہے شیطان کے وعدے اور اس کی جو امیدیں دلا رہا ہے صرف دھوکا. اس کے بارے میں جیسے میں نے پہلے کہا سورہ البقرہ، سورہ الاعراف اور سورہ حجر میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ ان آیتوں میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اور بھی کھول کر وضاحت کی ہے کہ وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِکَ کہ تم کو پھسلا بہکا، کس سے؟ اپنی آواز سے، شیطانی آوازیں. آج موسیقی جو ہے کہتے ہیں کہ روح کی غذا ہے. ذرا سنگروں کو جا کے تو دیکھیں کیا ان کے حال ہے. اللہ اکبر، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. وہاں بھی ہم نے بات کی تھی کہ اللہ کے ذکر سے ہی چین پاتے ہیں، ورنہ کتنے بڑے بڑے ایکٹر، کتنے جو بڑی گانے اور رنگا پرنگ پروگرام کرنے والے، ان کی زندگیاں دیکھیں کیسی ویران ہیں، کئیوں نے خودکشیاں کی ہیں. اللہ اکبر، یہ سب شیطانی آوازیں. اور آج ہمارا حال یہ ہے کہ آج کہیں بھی گزر جائیں آپ، جہاں پہ شادی حال ہے، چاہے گیرجن ہے، چاہے کہیں بھی چلے جائیں جہاں شادی حال بنے ہوئے ہیں، ایسے لگتا ہے کان پر یہ آواز نہیں آ رہی. شیطانی آوازوں کے پیچھے ہم ایسے چل پڑے ہیں. البتہ قرآن پاک اور احادیث کا بیان، دینی معلومات، فقہی مسائل کا بیان اور ملکی اور بین الاقوامی خبریں، اس سے مستثنا ہے کہ کوئی اگر شخص یہ دیکھتا ہے تو یہ مستثنا ہے کہ اللہ کی بات ہو رہی ہے قرآن کی، تو وہ مستثنا ہے. باقی جتنے بھی ہم پروگرام دیکھ رہے ہیں، جتنی فلمیں ہیں بے حیائی ہیں، اس میں اس طرح گانے جو ہیں یہ روح کی غذا نہیں، یہ تو روح کو مردہ کرنے والی چیز ہے. یقین کریں دل مردہ ہو جاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دل جو ہے وہ مردہ ہو جاتے ہیں. زندہ کرنے کے لیے قرآن ہے. یہ قرآن کی بارش جو ہے نا یہ زندہ کر دیتی ہے. جیسے آپ دیکھیں کہ کبھی زمین مرجائی ہوتی ہے اور پھر کیسے اللہ کی رحمت کی بارش ہوتی ہے، تو یہ قرآن کی بارش، اس کو برسائیں اپنے اوپر. کبھی دیکھو تو اسے یہ کیسے دلوں کو زندہ کرتی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی وہ قرآن ہی کے گرد گھوم رہی تھی. اصل میں تو آپ کی زندگی قرآن ہی کو واضح کر رہی تھی کہ یہ ہے قرآن. اگلا جو ہے وَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِکَ وَرَجِلِکَ کہ تو ان پر چڑھ،
تو ابن عباس مجاہد قتادہ نے کہا ہے کہ جو سوار اور پیادہ اللہ تعالیٰ کی معصیت میں قتال کرے وہ سب ابلیس، یعنی جتنے لوگ جو بھی سفر جو بھی کر رہے ہیں اللہ کی معصیت والا سفر ہے تو سب ابلیس کے لوگ لشکر ہیں. اللہ اکبر. وشارکہم فی الاموال والاولاد، وہ اور داخل ہو جائے ان کی اولادوں میں، ان کے مالوں میں، لوگوں کے مال اور ان کی اولادوں میں اپنے آپ کو شریک کر لے، یعنی لوگوں کے اموال کو اللہ کی معصیت والے کاموں میں خرچ کروا اور اللہ کے ناراضگی والے کاموں میں. آج جو شادیوں پہ 12 فنکشن ہو رہے ہیں یہ شیطانی ہتھ کنڈے تو ہیں. ہماری اولادیں لڑکیاں بے پرد بیٹھی ہوئی ہیں، مرد اور عورت بے پرد بیٹھے ہوئے ہیں. یہ کون کروا رہا ہے؟ ہماری اولادوں سے کون کروا رہا ہے؟ اور میوزیکل پروگرام اور سنگیت نائٹیں اور پتہ نہیں مہندی، پتہ نہیں کیا کیا، اللہ اکبر، فنکشن ہم کر رہے ہیں اللہ کو ناراض کرنے والے. اور اتنے اربوں کروڑوں روپیہ لگ رہے ہیں. یقین کریں میں تو ان لوگوں کو بھی جانتا ہوں جو اربوں روپے لگانے والے ہیں شادیوں پہ. 13 فنکشن کہاں سے، باہر سے، انڈیا سے ویسے تو ہمارا لڑائی ہے، لیکن وہاں سے سنگر منگوا کر کروڑوں روپے ان کو دیا جاتا ہے، کسی کو آل کو بلا کر کروڑوں روپے خرچ کیا جاتا ہے. یہ سب شیطانی آوازیں ہیں. یہ سب ہم نے اپنے مالوں میں شیطان کا حصہ ڈال دیا ہے اور اپنی اولادوں کو بھی اس طرف لگا کے ان میں بھی شیطان کا حصہ ڈال دیا ہے. ناجائز ذرائع سے مال حاصل کرنا. اولاد میں شرکت کا معنی یہ ہے کہ اللہ اکبر کہ ان کو پہلے تو جو اولاد پیدا نہیں ہونے دینا کہ نہیں ہم کہاں ان کو ان جھنجھٹ میں پڑیں اپنے طور پر خود ہی، اور اولاد کا اس خاطے حمل ہونے کے بعد اس کو اس حمل کو گرا دینا یا اللہ اکبر ابورشن کروا لینا، یہ سب اس میں آتا ہے. یا ان کو اللہ اکبر مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے لیکن ہم ان کو کیا بنانا چاہتے ہیں؟ کیسی وضع قطع ہے، وضع میں تم نصارہ تمدن میں تم حنود. یہ کیسے مسلمان جن کو دیکھ کر شرمائے یہود. ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم نے ان کو، ہندو ہمارے اللہ اکبر ہیروز ہیں اور ہندو عورتیں جو ہیں وہ ہیرون ہیں. اسی طرح انگریز جو کرسچن ہیں وہ ہمارے ہیرو اور ہیرون ہیں، اور جو ہمیں دیا جا رہا ہے ہم لے رہے ہیں. شیطان کے ورگلانے سے اپنے بچوں کو ایسے اداروں میں بھیجنا جو ان کو دین کی تعلیم اور خلاقیت کی بجائے اپنا بنا لیں، اپنے کلچر سکھائیں. اور آج یہ ہو رہا ہے. آج ہمارے یونیورسٹیوں میں یہاں تک تو پہنچ گیا ہے کہ کوئی اپنی مرضی سے جو کرنا چاہتا ہے وہ کرے. اسماعیل لائف کا نعرہ دے دیا گیا ہے کہ ہم جو مرضی کریں، ہمارا جسم ہماری مرضی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کہاں ہے جسم ہمارا؟ کس نے دیا؟ کیسے آئے ہم؟ کیا ہم نے خود پیدا کیا اپنے آپ کو؟ اور پھر ہوموسیکچولیٹی اور جو اب اللہ تعالیٰ نیا جو ایک فتنہ شروع ہوا ہے یورپ میں، یہاں بھی آ رہا ہے کہ میں بائی بورن اگر کتا تھا تو میں تو کتا ہی بن کے رہوں گا. اللہ اکبر. انسان اتنا گر جاتے ہیں. اور یہ جو میرا جسم میری مرضی یہ جو نعرے ہیں، اللہ اکبر، یہ سب شیطانی ہے، سب شیطانی واضح ہے. اخلاقیات سے ناشنا کر دیا جائے ان کی اولادوں کو، ان کو مغربی تہذیب پر دلداغ بنا دیا جائے اور وہ اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو باہر بھیج کر مغربی تہذیب کے حوالے کر دیں. دینی تعلیم حاصل کرنے کا وہ تو اللہ ماشاءاللہ کوئی کر لے تو کر لے، نہ ہی کوئی اقتدار ہے. ان کا مقصد صرف یہی ہو کہ دنیاوی ترقی زیادہ سے زیادہ ہو جائے، زیادہ سے زیادہ دنیا میں مال کمانا. پھر چاہے سرکاری دفاتروں رشوت لے کر خرد بت کر کر، اللہ اکبر، جو ہو رہا ہے ہمیں سب نظر آ رہا ہے، کوئی چیز چھپی تو نہیں ہے. اور بغیر کے تنخواہیں لے رہے ہیں، بغیر صلاحیت اور بغیر میرٹ کے 40 سنتوں کے ساتھ سفارش پر ملازمت حاصل کرتے ہیں. اور اگر کاروبار کریں تو کاروبار میں دیکھ لیں جھوٹ بولا جا رہا ہے، وعدہ خلافی ہو رہی ہے، اللہ اکبر، چور بازاری، ذخیرہ اندوزی، اسمگلنگ اور بہت سارے طریقے جو کیے جا رہے ہیں. اسی طرح مضر صحت اور مضر اخلاق اشیاء کی خرید و فروخت، نقلی دعائیں فروخت کرنا، سودی لین دین، جس کے بارے میں اللہ نے کہا فاضل بحرب من اللہ و رسولی، اگر بات نہیں آتے سود سے تو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو، جس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سود لکھنے والا، لکھانے والا، دینے والا، لینے والا سب ایک ہی ہیں. اور اس کا جو درجہ بتایا ہے کیسا ہے کہ جیسے اپنی ماں کے ساتھ برائی کرے. اللہ اکبر. اور ہماری تو ٹوٹل سودی لین پر ہو رہا ہے، ٹوٹل ڈیل کے جو ہو رہی ہے ہماری IMF سے وہ سودی لین دین پر ہو رہا ہے. اسی طرح اللہ اکبر جنسی مواد دکھانا فلمیں اور ہلاک سے گرے ہوئے ہنسی مذاق کے پروگرام جو آج ہمارے ہو رہا ہے، سب کچھ جو ہے یہ شیطانی ہے.
جس کو ہم بڑے شوق سے دیکھتے ہیں، بے پردہ عورتیں بیٹھی ہوتی ہیں اور مرد جس کا جو چاہے، جس کا مذاق اڑایا جائے، دین کا چاہے مذاق اڑاتے ہوں۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان وکفی ربی ربک وکیلا۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہاں میرے جو بندے ہیں نا، اب ہم اپنے آپ کو ٹولیں کہ کیا واقعی ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم اللہ کی مان رہے ہیں؟ اللہ نے ان کو اپنا بندہ کہا ہے جو سمجھ رہے ہیں کہ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ ہاں کمی بیشی تو ہو سکتی ہے ہم سے، فوراً پڑھ لیں۔ ایک یہ نہیں ہے کہ پیر پھسلا تو آپ پھسل نہیں ہے کہ پھسل نہیں ہے، اٹھنے کی کوشش کریں۔ اس آیت کے دو مطلب ہیں، یعنی دونوں ہی اپنی جگہ صحیح ہیں کہ ایک میرے بندوں پر تیرا اقتدار نہ ہوگا، شیطان کا اقتدار نہ ہوگا، تو انہیں زبردستی کھینچ کر نہیں لے جا سکتا، بلکہ فقط ان کو بہلا سکتا ہے، پھیلا سکتا ہے، ان کو غلط مشورے دے سکتا ہے، ان کو خوبصورت کر کے دکھا سکتا ہے۔ شیطان سے کہا جا رہا ہے مگر تیری بات قبول کرنا نہ کرنا ان بندوں کا اپنا کام ہوگا، تیرا اتنا ہی تسلط ہے کہ ان کو تو دکھا دے، تو اس سے زیادہ تسلط نہیں رکھتا کہ ان کو ہاتھ پکڑ کر جو ہے گناہ کا کام کروا دے۔ یہ ہے بندے اللہ کے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ میرے خاص بندے یعنی صالحین پر تیرا بس نہیں چلے گا، وہ لوگ ضرور تیرے وعدے سے مگر وہ لوگ، ہاں وہ کمزور لوگ، جو کمزور ارادہ لوگ ہوں گے، وہ ضرور تیرے وعدوں پر اللہ پر یقین کر کے تیرے دھوکے میں آ جائیں گے، لیکن جو میری بندگی میں ثابت قدم ہے اور جن کو مجھ پر بھروسہ ہے وہ تیری ان تدبیروں میں نہیں آئیں گے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہم ایسے ہی بنا دے۔ اللہ سے دعا ہے کہ جتنا پڑھا ہے اللہ ہم سب کو شیطانی ہتھ کنڈوں سے بچا لے، یہ بہت ضروری ہے۔ شیطانی ہتھ کنڈے کیسے کہتے ہیں؟ شیطان ہم پر وار کرتا ہے، اس پر پہلے میں نے ایک دفعہ پروگرام بھی پورا کیا ہوا ہے، شاید یوٹیوب پہ مل جائے۔ بہرحال شیطانی ہتھ کنڈے جو ہیں اللہ ہم سب کو ان سے بچا لے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جتنا کہا ہے، جتنا سنا ہے، اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا